اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ میں قاری احمد علی ایک مرتبہ پھر ایک چھوٹی سی کلپ لے کر آیا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے محدث عظیم گزرے ہیں جن کا نام ہے حکیم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ حکیم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ترمذی شریف تقریباً ہر مدرسے میں آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جہاں حدیث کے امام تھے، وہاں ایک ڈاکٹر بھی تھے، حکیم بھی تھے، اور بہت خوبصورت جوان تھے۔ یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ایک مرتبہ اپنے مطب میں یعنی اپنی کلینک میں بیٹھا ہوا تھا۔ چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، حکیم تھے، اس لیے کہتے ہیں میں اپنی کلینک میں بیٹھا ہوا تھا اور اللہ نے ان کو بہت خوبصورتی دی تھی۔ اچانک ایک عورت ان کی کلینک میں آئی، ان کے مطب میں آئی، اور عورت نے آ کر اپنا چہرہ کھول دیا، اور وہ عورت بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے مجھے کہا کہ بہت زمانے سے میں سوچ رہی تھی کہ کب میں آپ سے اکیلے میں ملوں، کب میں آپ سے خلوت میں ملوں تاکہ ہم کچھ پیار محبت کی باتیں کریں۔ آج موقع ملا ہے۔ اس طریقے سے عورت نے اپنا پردہ ہٹایا، اپنا چہرہ کھولا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھا اور خوب دھاڑے مار کے روئے، اور اتنا روئے کہ عورت شرمندہ ہو گئی اور عورت وہاں سے چلی گئی۔ خیر، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے جوانی کا ایک زمانہ تھا جس میں بہت ہی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاط کا معاملہ کیا اور ایسا روئے کہ ان کے رونے کی وجہ سے عورت بھی شرمندہ ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی جب میرا بڑھاپا آیا اور میں تہجد کے لیے کھڑا ہوا تھا اور تہجد کے بعد میں دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر میں وہ جوانی میں گناہ کر لیا ہوتا اور آج اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا تو اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیتے۔ بس ان کو خیال آیا کہ اگر میں اس زمانے میں گناہ کر بھی لیا ہوتا اور آج اللہ کے سامنے رو لیا ہوتا، توبہ کر لیتا تو اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیتے۔ بس یہ خیال آیا کہ پھر واپس اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور پھر بہت روئے کہ اللہ یہ خیال بڑھاپے میں آیا کیوں؟ اللہ یہ خیال بڑھاپے میں آیا کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں تو اللہ تو نے میری حفاظت فرمائی، میں ایسا رویا کہ عورت بھی شرمندہ ہو کر چلی گئی، اور بڑھاپے میں وہی خیال آ رہا ہے کہ اگر میں زنا کر لیتا تو کیا ہوتا، توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دیتا۔ بس اسی حال میں روتے روتے امام ترمذی فرماتے میں سو گیا۔ میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے خواب میں آئے، امام ترمذی فرماتے میں نے کہا اللہ کے رسول میرا حال بہت بگڑ گیا۔ وہ جوانی کا میرا دور تھا کہ عورت میرے سامنے تھی اور میں نے رونا شروع کیا، اور اب یہ بڑھاپے کا دور ہے کہ اس میں خیال آتا ہے کہ اگر میں اس وقت زنا کر لیتا اور پھر توبہ کر لیتا تو اللہ کے رسول کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ جوانی میں میرا تقوی بہت اونچا نظر آتا تھا اور اب بڑھاپے میں اب میرا تقوی نظر نہیں آتا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بڑے پیار سے ہمارے نبی نے جواب دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ سنو، وہ جو جوانی کا جو تمہارا وقت تھا نا، وہ میرے دور سے قریب تھا، وہ میرے دور سے قریب تھا، اس لیے تمہارا تقوی اعلیٰ معیار کا تھا۔ اب جو بڑھاپا ہے وہ اب میرے زمانے سے تھوڑے دور ہو گئے ہو، اس لیے تقوی وہ معیار کا نہیں ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے اور اپنے بزرگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا جوانی کا زمانہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قریب اور بڑھاپے کا زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور،
اس میں اتنا فرق ہو گیا تو ہم لوگ تو ہمارے نبی کے زمانے سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، میری ماں، بہنیں اور جو لوگ یہ کلپ سننے والے ہیں، اللہ کے سامنے بہت مانگے، اللہ کے سامنے بہت توبہ کرے، کیونکہ ہمارا زمانہ تو نبی کے زمانے سے بہت دور ہو گیا اور ہزاروں خرافات میں ہم آ گئے ہیں۔ اس وقت مجھے یاد آتا ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ آخر وقت میں جب موت کا وقت آیا ایک ہی دعا مانگ رہے تھے، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث عظیم اپنے آخر وقت میں دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیکھا جائے تو ہمارے نبی کے زمانے سے قریب ہے اور ہم اس وقت نبی کے زمانے سے بہت دور ہے۔ اور میں صحیح کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہم نبی کے زمانے سے اتنے دور ہو گئے اور نبی کے مکان سے بھی اتنے دور ہو گئے کہ 24 گھنٹے گزر جاتے، نہ ہمیں نبی کا خیال آتا ہے، نہ ہمیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہے، نہ ہمیں مدینے کا خیال آتا ہے، نہ ہمیں مکہ مکرمہ کا خیال آتا ہے۔ بس پورا دن ہم اپنے موبائل میں مست ہے، اپنے کاموں میں مست ہے، 24 گھنٹے گزر جاتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور بھی نہیں آتا۔ یہ وہ حضرات تھے جو ہمارے نبی کے زمانے سے قریب تھے اور خوب اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ ہم نبی کے زمانے سے بہت دور ہے اور ہمیں بہت زیادہ رونے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات بتا کر بات ختم کروں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مہینہ ہے، یہ جو 11 تاریخ آئے گی، ایک تاریخی قول کے مطابق شیخ عبد القادر عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک کے وصال مبارک کا دن قریب آ رہا ہے۔ صرف ایک بات بتا دوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کعبے کے پاس جا کر ایک دعا مانگ رہے تھے اور بہت بڑی پیاری دعا مانگی، جس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کیا دعا مانگ رہے تھے فارسی زبان میں؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گھر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، گھر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، بنگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اتنا پیارا شعر ہے جو ہمارے دل کے اور ہمارے بدن کے بال بال کھڑا کر دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی عالم ربانی غوث پاک یہ کعبے کے پاس جا کے ملتزم کو چمٹ کر یہ دعا مانگ رہے، اللہ تو غنیوں کا غنی ہے، میں فقیروں کا فقیر ہوں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ اور پھر کہتے روز محشر عذر ہائے من پذیر، اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ پھر فرماتے گر تو می بینی حسابم ناگزیر، اے اللہ اگر تجھے قیامت میں میرا حساب لینا ہی ہو، اللہ میرا دفتر کھولنا ہی ہو، بنگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو میرے نبی سے چھپ کر میرا حساب و کتاب لینا، کیونکہ اگر میرے نبی کے سامنے میرا حساب و کتاب لیا جائے گا میرے نبی شرمندہ ہوں گے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے سب گوارا ہوگا مگر میرے نبی میری وجہ سے شرمندہ ہو جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی محبت ہم کو بھی نصیب فرمائے، درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی فکر کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے بہت دعا مانگے، بلکہ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس لیے نماز پڑھے نفل نیت سے پڑھے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محبت ہم کو نصیب ہو جائے۔ جیسے ہمارے نبی نے فرمایا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب سب کی محبت پیچھے ہوگی، مصطفیٰ کی محبت آگے ہوگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک سب کی محبت پیچھے ہو جائے گی اور آقا محمد کی محبت آگے ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔